इस चैनल में खुश आमदेद तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। खौफनाक नावल खंडर का सिलसिला चल रहा है और आज उसकी किस्त नंबर 14 पेश खिदमत है। चेलाराम दरअसल नाकाबिल तस्खीर कुव्वत हासिल करना चाहता था और उसकी रुकावट में जगदूश हायल था। आमर साधना की ताकत की नाकाबिल तस्खीर शक्ति को जगदूश भी हासिल करना चाहता था और इस मकसद लिए दोनों को ऐसी लड़कियां दरकार थी जो उन दोनों के साहब से पूर्णमा हों। चुनाचे जगदूश चेलाराम ने अपने काले इलम के जोर से इस हकीकत का पता लगा लिया था कि इस पूरे संसार में सिर्फ दो ही नारियां लड़कियां पूर्णमा हैं। एक पड़ोस मुल्क की सरहदी पूर्वाटी गांव में रतिया और मुराद नाम की एक गरीब मजारे की इकलौती बेटी है जिसका नाम सोनी है। सोनी के नाम पर मैं भी चौंका था। और दूसरी पूर्णमा नारी लड़की इस देश के ठाकुर दयाल सिंह की बहू यानी उसके लाडले बेटे श्याम सिंह की बीवी शकुंतला है। चनाचे अब जगदूश और चेलाराम का ये आमर साधना वाला पार्ट तभी मुकम्मल हो सकता था जब तक कि दोनों पूर्णमा नारियां उन दोनों शैतान साहिरों जगदूश और चेलाराम को हासिल ना हो जाएं, क्योंकि अब इन दोनों शैतानी साहिरों के कब्जे में एक एक नारी थी। इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे से नबर्द आजमा थे ताकि किसी तरह एक दूसरे से दूसर पूर्व नारी यानी लड़की को छीन कर कब्जे में लिया जा सके। शकुंतला के बेस में कुड़ ने जो ड्रामा रचाया था वो भी दरअसल चेलाराम ही की जे बनाने की एक घनौनी साजिश थी, क्योंकि जगदूश की तरह चेलाराम को भी इस हकीकत का इल्म था। उनकी बदी की कुफ्तों को नेस्तो नबूद करने वाला एक दरवेश मुस्लिम लड़का शौकत हुसैन की तरफ बढ़ रहा था। शायली की ज़ुबानी ये सारी तस्वीरात सुनकर मैं दम खुद रह गया। गोया अब मुझे जगदूश के साथ साथ मलाउन चेलाराम को भी सफाई हस्ती से मिटाना था। शाली ने मुझे ये भी सब बताया कि जगदूश और चेलाराम ने अपने काले इल्म के जरिए इस बात का पता चला लिया है कि इस रूए ज़मीन पर सिर्फ इन दोनों को हलाक करने की उम्र रखता है जिसे अल्लाह की दी हुई ताकत हासिल थी। मैं ये सुनकर मसरूर भी हुआ और मेरा दिली जज्बा ईमानी से सरशार हो गया। अचानक बाहर आहर उभरी। शारी परेशान हो गई। मैंने उससे अपने सिलसिले में खामोश रहने की ताकीद की और फिर जुगी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ गोवर्धन दास बैठा कर रहा था। मैं चौखट के पीछे छुप कर खड़ा हो गया। अचानक मैंने गोवर्धन की हाँफती हुई आवाज़ सुनी। अपनी बीवी शाली से पूछ रहा था, शायद शाली वो मुसला इधर तो नहीं आया ना? नहीं तो भला वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो तुम्हारे साथ गया था, कहाँ गया वो? शाली ने बात बनाकर चालाकी से उल्टा उसे सवाल कर डाला। वो एक जिन था जिसने शकुंतला देवी को काबू कर रखा था। गोवर्धन ने उससे झूठ बोला। तो मुशायराना मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। फिर भी मेरे साथ बड़े मट्टी के 6 5 6 बड़े गुड्डे हरकत करने लगे। इंसानी ढांचे वाली खोपड़ी भी फिजा में बुलंद होकर शोर मचाने लगी। मैं बुखरा बुखरा गया। गोवर्धन आपने उन अजीबुल हरकत चेलों का शोर सुनकर उधर आ गया। फिर मुझे ये निगाह पड़ते ही वो हक्का बक्का रह गया। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पहुँच ली। ठीक इस वक्त मट्टी के मादू फिजा में बुलंद होकर मेरे साथ चमड़ गए और मुझे यूँ लगा जैसे मट्टी के मादू ना हूँ बल्कि सुर्गदे अंगारे हूँ। मैं तकलीफ की शिद्दत से करावा फिर गर्दन को छोड़कर अपने जिस में मट्टी के मादू को नोचने लगा। इसके लंबे लम्हे वो खोपड़ी भी मेरी परेशानी से टकराई और मेरे हल्क से तेज चीख निकली। फिर मुझे कुछ होश न रहा। मैं बेहोश हो चुका था। मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को रस्सी की जकड़बंदी में बंधे हुए पाया। मुझे एक संगी स्टोन के साथ रस्सी समेत बांधा हुआ था। एक मखरूती छत वाला दरमियान कमरा था। सामने मैंने एक नंग रंग साधु को देखा, बल्कि साधु क्या, वो परवेद पुजारी नजर आ रहा था। मोटा ताज़ा स्यारो, सर अंडे के छिलके की तरह साफ, माथे पर त्रिशूल का तिलक और नीचे गेरू रंग की धोती, गले में माला सेट और एक नकीश खंड कशका भी खींच कर रखा था। उसकी नाक मोटी थी और बड़ी बड़ी आंखों में अलाव जलते महसूस हो रहे थे। उसकी आंखों से बला की शैतानियत आमेज मकनातीसियत टपक रही थी। उसके बराबर खबीज गोवर्धन भी मौजूद था। मैं समझ गया कि मुझे ठाकरे के आदमी के हवाले करने की बजाय यह जलील गोवर्धन सीधा यही अपने महा गुरु घंटाल चेलाराम के पास ले आया है। मगर मैंने देखा इन दोनों के पशुओं पर भी उलझन अमेज परेशानी टपक रही थी। गोवर्धन ने मुझे होश में आते देखकर अपनी गर्दन दांत पीस कर कहा, गुरु ये होश में आ चुका है, अब उसे नष्ट यानी ख़त्म करने की कोशिश करो। चेलाराम ने आगे आग सर हिलाया और फिर अपने करीब एक खौफनाक सूरत वाली उस्तादा मूर्ति के हाथ से तरशोल लिया और फिर जेर लब कुछ बड़बड़ाता हुआ तरशोल मेरी तरफ उछाल दिया। मुझे अपनी मौज यकीनी महसूस हुई, मगर दूसरे लम्हे मुझे बाबा कमाल शाह की नसीहत याद आ गई। मैंने दिल ही दिल में अपने अल्लाह के कलाम पाक का विर्द किया और फजा में तैरता हुआ तीर मेरी तरफ बढ़ता हुआ तरशूल ऐन मेरे सामने के पहुँच कर यूं गिरा जैसे किसी ठोस आनी चादर से टकरा गया हो। दूसरी लम्हे तरशूल फर्श पर गिर गया। दोनों के खबीसु चेहरों पर परेशानी के आसार मजीद गहरे हो गए। मैं समझ चुका था
کہ ان دونوں خبیثوں نے مجھے حالت بیہوشی میں قتل ڈالنے کی مذموم کوشش کی تھی، مگر شاید اللہ کے اس نیک بزرگ کی روح نے مجھے ان کے خونی شر سے محفوظ رکھا تھا۔ گوردن جنجلاہٹ ہمیں غصے سے میرے قریب آیا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، شاید محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا جیسے میں نے کوئی آئینی خلت پہن رکھی ہے۔ پھر دوسرے لمحے اس خبیث نے میری قمیص کا گریما پھاڑ کر پوری قمیص پھاڑ ڈالی۔ اگلے لمحے میرا پورا بدن بالکل برہنہ ہو چکا تھا اور میرے دائیں بازو پر ہنوز بابا کمال شاہ کا دیا اور تویز بندھا ہوا تھا۔ گوردن نے پرخال انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا اور پھر میرے بازو سے وہ تویز نوچنے کے لیے اس نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھایا۔ میں رسل بستہ ان کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس خبیث کی تویز نوچنے کی نیت بام کر پریشان ہو گیا۔ لیکن ادھر جیسے ہی اس خبیث نے میری تویز کو ذرا چھوا ہی تھا کہ اچانک تیز سلگتی ہوئی چنگاریوں نے اس خبیث کا ہاتھ جلس کر رکھ دیا۔ اس چیخ ماں کا کئی قدم پیچھے لڑ گیا اور اپنے جلسے ہوئے ہاتھ کو جھٹکنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تعویذ کی کرامت تھی کہ وہ چیلا رام بھی پریشان ہو گیا۔ اس مرو کو ٹھاکر کے آدمی کے حوالے کر دو گرو، گوردن ہونٹ بیچ کر چیلا رام سے بولا۔ اور باغور مجھے گور رہا تھا، اللہ کی طاقت کا وہ خبیث پنڈت بالکل بے بس تھا، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ دونوں شیطان جانتے تھے کہ اپنے گرو کو سوتا ہوا پا کر گوردن دوبارہ چلا کر اس سے بولا، گرو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر اس سے دوسرے عام دشمن میں فساد ہو سکتے ہیں نا۔ مکار گوردن کی بات سے اس بار اس کے دل کو لگی۔ اب گویا ہم تینوں کو یقین ہو گیا تھا میں ان کے جادوگر شبدوں اور کالے علم میں شیطانی ہتھ کنڈوں سے زیر ہونے والا نہیں ہوں، وہ بھی شادی صورت میں، جبکہ میرے بازو میں بندھا ہوا وہ بکمال شاہ کا تعویذ تھا۔ البتہ دوسرے طریقوں سے مجھے زیر کیا جا سکتا تھا، جس طرح انہوں نے مجھے ٹھاکر کے آدمی کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان دونوں نے مجھے شکر تعالیٰ کا جن بنانے کی سازش تیار کی۔ ٹھیک ہے، اس وقت ٹھاکر دیال سنگھ کی ویلی چلا جا اور انہیں خبر کر دے، اس سور کو تو گرفتار کر کے لے جائے۔ بلا چیلا رام نے اپنے چیلے گوردن سے تحکمانہ کہا۔ گوردن یہ حکم پاتے چلا گیا۔ پہلے تو میں پریشان ہوا کہ اب ٹھاکر آدمی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بس دوسری لمحے اچانک میرے ذہن میں نیا خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ میں نے سوچا یہ دونوں چونکے نہیں جانتے کہ میں کنڈلی اور شکتلا کے بارے میں حقیقت گوردن داس کی بیوی شالی کی زبانی سن چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے یہی سوچا کہ جب کہ ٹھاکر دیال سنگھ کے آدمی پڑھ کر سامنے پیش کریں گے تو میں نے ساری حقیقت بتا دوں گا کہ جس شکر تعالیٰ کو انہیں اپنی بہو سمجھا ہے وہ در حقیقت چیلا رام کی داسی کنڈلی ہے، جو شکر تعالیٰ کی ہم شکل ہے، جبکہ اصل شکر تعالیٰ چیلا رام کے قبضے میں ہے، جس پر وہ اپنا کالا علم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا میں اب اس بات کا منتظر تھا کب ٹھاکر کے آدمی کمرے میں آتے ہیں اور کب مجھے پکڑ کر سامنے پیش کرتے ہیں، اور میں کب انہیں ساری حقیقت کی تفصیل سناتا ہوں۔ گوردن داس کو گئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا۔ چیلا رام بھی بردرا دھواں کو دیکھا، بردرا چونکا۔ میں نے دیکھا کہ ہونٹ میں کچھ بدبودانے لگا اور اس نے دھوئیں پر پھونک ماری۔ ایک گڑگڑاہٹ سی کمرے میں گونجی اور دھوئیں نے آنا فانا چیلا رام کو گھیرے میں لے لیا۔ اگلے لمحے چیلا رام چیخنے چلانے لگا، میرا دل بے حد آشا تڑکنے لگا۔ پھر اس کی کرم میں ڈوبی آواز ابری، کالی دیوی مجھے بچا لے، مجھ کو جگدوش سے بچا لے۔ میں بری طرح دہل گیا کہ کیا یہ جگدوش تھا؟ میں بے چین ہو گیا۔ ادھر اچانک وہاں فرش کے وسط میں کالی کی مورتی کو حرکت کرتے دیکھا۔ اس کے 6 ہاتھوں میں سے 2 ہاتھ دراز ہوئے اور دوسری لمحے اس کے سیاہ پنجوں کی خاکستری انگلیوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ میں نے دیکھا چیلا رام کے گرد چھایا ہوا دھواں یکدم سرخ ہو گیا، اوپر ایک دل جلا دینے والی چنگاڑ ابری۔ میں بری طرح دہل گیا کیونکہ میں اس چنگاڑ کو اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ جگدوش کی تھی۔ دھواں سرخ ہو گئے آگے کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ شعلہ فشاں دھواں ایک عجیب الخلقت شبیہ میں بدلنے لگا۔ میری پھٹی پڑی نظروں نے یک چشم جگدوش کو دیکھا۔ وہ سیاہ افریقی گریلے کی مانند کھڑا تھا اور اس کی پیشانی پر بڑی سی لال انگارہ آنکھ کالی کی مورتیوں کو گو رہی تھی۔ چیلا رام فرش پر گرا بری طرح خام رہا تھا۔ اچانک مورتی کے سیاہ خوفناک چہرے کے اثرات تیش میں بدلنے لگے۔ وہ اس کے کالے ہونٹوں سے سرخ رنگ کی 2 شاخہ زبان باہر کو لپانے لگی۔ پھر جگدوش کو گورتے گھرا کر بولی، اوے مورخ، تجھے میرے مندر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ چلا جا یہاں سے ورنہ ابھی تمہیں جلا کر بھسم کر ڈالوں گی، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کالی۔ اچانک جگدوش نے غراڑ آمیز لہجے میں ترقی پہ ترقی اس سے کہا، مجھے ان قریب آمر سادھنا کی شکتی ملنے والی ہے، شافت سے اس ناری شکر اللہ کو میرے حوالے کر دے ورنہ تیرا حال بھی چیلا رام جیسا کر دوں گا۔ اس کی دھمکی پر کالی کی مورتی کے چہرے پر غیر و غضب کے تاثرات ابھرے۔ میں ڈرنے لگا کہیں خبیث شیطانوں کے درمیان میں نہ پھنس جاؤں۔ چیلا رام اٹھ جا اور اس گستاخ کو نکال باہر کر، میری کالی شکتی میرے ساتھ ہے۔ کالی کی مورتی نے فرش پر بے سود پڑا چیلا رام سے کہا، اور میں نے دیکھا کہ چیلا رام کے بے سود شریر میں حرکت پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب دونوں شیطان
وہ خبیث ساحر ایک دوسرے کے روبرو خوفناک نظروں سے ایک دوسرے کو گور رہے تھے۔ تب چیلا رام نے غرا کر اپنے درینہ دشمن سے کہا، جگدوش، تو نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اب اگر تو اپنی جیون کی آشا چاہتا ہے تو پورنما ناری میرے حوالے کر دے، ورنہ میں تمہیں ختم کر کے خود ہی اسے اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ میں نے دیکھا کہ گریلا نام جگدوش کی خوفناک کروتی آنکھ کی سرخی مزید گہری ہو گئی، اور پھر اس نے چیلا رام کی بات ماننے کی بجائے الٹا اس سے بھی وہی سوال کر دیا جو چیلا رام نے اس سے کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو بچھاڑنا شروع کر دیا۔ چیلا رام نے اپنے بھینسے جیسی موٹی گردن سے ایک جنوا اتار کر اس پر جلدی سے کچھ پڑھ کر پھونک مار کر جگدوش کی طرف اچھال دیا۔ گہرے رنگ کا یہ جنو فضا میں اڑتا ہوا آن واحد میں یک چشم جگدوش کی گردن گرد لپٹ گیا، اور اگلے لمحے جگدوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چیلا رام کے پھینکے ہوئے اس جنو کو توڑنے کی کوشش کی، مگر جنو اب شاید کسی پھانسی کے پھندے کی مانند جگدوش کی گردن کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا، کیونکہ جگدوش کے خلق سے اب تکلیف کے باعث خرخراتی آوازیں برآمد ہونے لگی تھی، اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر سب اکلوتی آنکھ کا بڑا سا خوفناک سرخ ڈھیلا باہر کو ابلنے لگا تھا۔ میں سنگی ستون سے رسن بستہ ان کی جادو بری جنگ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جگدوش کی موت صاف نظر آ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں اللہ سے یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ دونوں ہی خبیث شیطان ساحر آپس میں لڑ پڑے۔ ادھر جگدوش شاید جانگنی کے عالم میں زیر لب کچھ بڑھواتا ہی جا رہا تھا، مگر چیلا رام و کالی کی مورتی اسے شاید اپنے بچاؤ کا کوئی کالا منتر پورا کرنے نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے کیونکہ اگلے لمحے کالی کی دیوی نے ایک خوفناک چیخ بلند کی، اور پھر اس کا پیٹ شک ہو گیا۔ میں نے پھیلی آنکھ کے آنکھوں سے دیکھا کہ خوفناک منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بڑا سا سیاہ رنگ کا کیکڑا پھد کر اس کے شک زدہ پتھریلے پیٹ سے نکلا، اور تیزی سے رینگتا ہوا اپنے دونوں بلیڈ نما بازوؤں کو کچلتا ہوا جگدوش پر اچانک جھپٹا اور اس کے بانوں بھرے پیٹ سے جا چھپکا۔ جگدوش اب دوری عزیز کا شکار تھا۔ بے اختیار اس کے حلق سے وحشانہ گراہٹیں ابلنے لگی۔ کالی کی دیوی چیلا رام کی کامیابی میں نشے میں چور کہہ کے گونجنے لگے۔ پھر دوسرے میں نے دیکھا کہ جگدوش کا قوی جسا دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا، پھر دیکھتے دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا یہ ختم ہو گیا کالی دیوی؟ جگدوش کے غائب ہوتے ہی خوشی سے چلا کر پوچھا۔ نہیں، یہ مورخ بھاگ گیا ہے۔ کالی دیوی کا لہجہ فتح سے چور تھا، مگر چیلا رام کے چہرے پر آساد مایوسی ابھر آئی۔ مگر تجھے اب چنتا کرنے کی ضرورت نہیں چیلا رام، اچانک کالی دیوی نے اسے سجی دینے کی غرض سے گونجدار لہجے میں کہا۔ یہ اب کبھی ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا، مگر دیوی اس مورخ کا مر جانا ضروری تھا، ورنہ میں کسی طرح اس سے قبضے سے اور پورنما کنیا یعنی وہ جو لڑکی حاصل نہیں کر سکوں گا، جس کے بغیر مجھے امر سادھنا کا پاٹ کرنا ناممکن ہوگا۔ چیلا رام نے پریشان کن تفکر سے کہا۔ چیلا رام، اس کنیا کو تو نے خود حاصل کرنا ہوگا، کالی دیوی باروب لہجے میں اس سے کہا۔ جگدوش نے اسے یہاں سے 2 کوس دور ایک ہمالیائی پربت کے گپت میں قید کر رکھا ہے، تو فوراً وہاں پہنچ جا، میری کالی شکتیاں تیرے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر کالی دیوی دوبارہ ساکت ہو کر پتھر کی بیجار مورتی میں بدل گئی۔ اب حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کالی دیوی کی کنیا والی بات میری سمجھ میں آیا۔ یقیناً وہ کنیا سونی ہوگی، میری جانے جہاں حسین سونی، جسے پانے اور جسے حاصل کرنے کے لیے میں اب تک کس قدر کٹھنائیوں سے گزرا تھا۔ اب بھی نہ جانے مزید کتنی تکلیفیں میرے سہمانہ تھیں، مگر میں نے دل میں عزم صمیم کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے لیے اب یک نہ شدھ دو شدھ والی بات ہو گئی تھی۔ مجھے اب بے یک وقت ان دونوں شیطانوں یعنی جگدوش اور چیلا رام سے برسر پیکار ہونا تھا، مگر مجھے اس خبیث گوردھن داس نے دوسرے ہی چکر میں پھنسا دیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حال میں 10-12 مسلح افراد داخل ہوئے۔ میرا دل یک باری زور سے دھڑکا۔ میں سمجھ گیا یہ ٹھاکر دیال سین کے آدمی ہیں۔ پھر مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ مجھے بے درد سے گشتے ہوئے ٹھاکر دیال سین کی حویلی میں لے آئے اور مجھے اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ اس وقت ٹھاکر دیال سنگھ کے ساتھ اس کا لاڈلا بیٹا ٹھاکر شرام سنگھ بھی وہاں موجود تھا۔ اس کی پتنی شکر اللہ کی ہم سے کنڈلی بھی کھڑی تھی۔ وہ سب مجھے قہربار نظروں سے گورے جا رہے تھے۔ پھر ٹھاکر دیال سنگھ نے اپنے گماشتوں کو خریدار آواز میں کہا، اس مورخ کو لے جا کر اس کی آنکھیں نکال دو اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے کنویں میں پھینک دو۔ میں ان کا حکم سن کر دہل گیا اور پھر جلد سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فوراً 2000 کا اس نے پکڑ لیا۔ میں نے چلا کر کہا، ٹھاکر دیال سنگھ سے کہا، ٹھاکر صاحب میری بات سنو، میں جن نہیں ہوں، میں تو ایک مسلمان شخص ہوں اور ایک عام آدمی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے زیر لب کلمہ بھی پڑھ ڈالا تھا۔ ٹھاکر دیال سنگھ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر اس کی تیشنا کی پھر بھی کمی واقع نہ ہوئی۔ پھر وہ مجھے گھڑتے ہوئے بولا، تو نے ہماری بولی سی بہو شکر اللہ کو ستانے کا جرم کیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ گندی اور شیطانی حرکت زیب دیتی ہے؟ ٹھاکر صاحب، میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کوئی بھی شیطانی کام نہیں کیا۔
بلکہ آپ جس لڑکی کو اپنی بہو شکرتلا سمجھ رہے ہیں وہ دراصل شکرتلا نہیں بلکہ اس کی ہم شکل کنڈلی نامی ایک عورت ہے جو خبیص پنڈت چیلا رام کی داسی ہے۔ میری بات سن کر ٹھاکر دیال سنگھ ہی نہیں بلکہ اس کا لالا بیٹا شراب سنگھ بھی بری طرح چونک پڑا اور بتا شکرتلا ضرور پریشان نظر آنے لگی تھی۔ اس کے شاید وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی اصلیت سے واقف ہوں۔ اس وقت گوردن بھی وہاں موجود تھا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اچانک ٹھاکر شرام سنگھ نے جھنجھلاہٹ آمیز غصے میں کہا۔ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں ٹھاکر صاحب، میری بات کا یقین کریں۔ میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا تمہارے پاس؟ ٹھاکر دیال سنگھ نے مجھ سے کافی درست لہجے میں پوچھا، اور اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا ٹھاکر شرام سنگھ کے ساتھ لڑکی شکرتلا نے یکدم نے شور کا بازو تھام لیا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے اسے بولی، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اب اسے فوراً قید خانے میں ڈال دیں۔ یہ مورخ ہم پتی پتنی کے بیچ درار ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے مغاری پر مجھے غصہ آ گیا، مگر گوردن نے بھی فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ٹھاکر سے، سرکار اس مور کی باتوں میں نہ ہو، یہ اپنی مکتی کی خاطر ایسا سنگین جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے فوراً جرات کی، اتنے بڑے خاندان اسے اچھالنے کی، اسے فوراً داخل زندان کر دیا جائے۔ بڑے ٹھاکر دیال سنگھ نے فوراً حکم صادر کیا۔ مجھے نے کہا کہ اچانک چھوٹے شاہ نے بآواز بلند کہا، ٹھہرو، یہ کہہ کر آپ نے آدمی کو مجھے لے جانے سے روکا۔ گوردن شکرتلا کی حالت پتلی ہو گئی۔ چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ کا میرے قریب آیا، پھر بغور میری آنکھوں میں گھورتا بولا، تم اتنی بڑی بات اتنے وشواس سے کیسے کہہ رہے ہو؟ کوئی ثبوت بھی ہے اس کا تمہارے پاس؟ اس کی بات سن کر اپنے اندر امید کی کچھ سنگ گونج اٹھی۔ میں نے کہا، چھوٹے ٹھاکر صاحب، میں آپ کو ساری کتھا سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں جگدوش اور سونی سے لے کر چیلا رام اور کالی دیوی کی جادو شوبدوں اور لڑائی کے متعلق نیز پورن ماں کی حقیقت کے بارے میں سب کو بتا ڈالا۔ میری ساری رام کتھا سننے کے بعد سب دم بخود رہ گئے۔ پورن ماں والی بات پر چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ نے مجھ سے کہا، یہ نشانی واقعی ہم نے اپنی پتنی شکرتلا کے دائیں کندھے پر دیکھی ہے جو بھی موجود ہے۔ اگر یہ اصلی شکرتلا نہیں تو اس کے کندھے پر پورن ماں کا نشان نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نشان نقلی ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ خود جا کر اس کا نشان کو صاف کر ڈالیں، یہ دھل جائے گا۔ آپ تو شکرتلا اور گوردن دونوں کی حالت غیر ہو گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کنڈلی کے اصل شکرتلا بنانے کے لیے ان مکاروں نے کہ ٹولو نے یعنی چیلا رام، کنڈلی اور گوردن داس نے ایسا نقلی نشان کنڈلی کے مادے پر گندا کر دیا ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ نشان پہلے بھی ٹھاکر شرام سنگھ نے اپنی اصل پتنی شکرتلا کندھے پر دیکھا ہوگا۔ کنڈلی کے کندھے پر اس کی غیر موجودگی یقیناً اسے شک میں مبتلا کر سکتی ہے، اس لیے انہوں نے نقلی نشان بنا دیا ہوگا۔ بہرطور ٹھاکر شرام سنگھ شکرتلا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب مکار گوردن داس نے بانڈا پھوڑتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ کنڈلی کے کاندھے کا وہ نشان نقلی ہونے کے باعث مٹ جانے پر دیر نہیں لگائے گا۔ اسے فوراً مغز پھڑا ہوا باز بھاگنے کی کوشش کی، مگر ٹھاکر دیال سنگھ کے آدمیوں نے اسے مرغی کی طرح دبوچ لیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ شکرتلا کی چیخ سنائی دی۔ ہم سب نے دیکھا کہ چھوٹا ٹھاکر شرام سنگھ شکرتلا کو بالوں سے پکڑے کھینچتا ہوا لا رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار سکون کی سانس لی، ورنہ نہ جانے دونوں غصے دار باپ بیٹا میرے ساتھ کیا حشر کرتے۔ ٹھاکر دیال سنگھ نے پہلی بار جیسے ملائم نویز سے دیکھا، میرے کان تھا، بولا، شاباش، آپ واقعی ایک سچے مسلمان ہیں۔ ہم تمہیں ہمارا دوست سمجھتے ہیں اور تمہارے احسان مند ہیں، مگر ہمیں اپنی پھول سی پیائی بہو شکرتلا کس طرح ملے گی؟ ڈاکٹر صاحب، شکرتلا دیولیس رام خور خبیص پنڈت چیلا رام کی قید میں ہے، بلکہ آپ کے آدمی شیطان ساحر چیلا رام کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں، ٹھاکر نے مایوسانہ لہجے میں سے کہا۔ تو ان کا بیٹا تھا شرام سنگھ مجھ سے ملتی لہجے میں بولا، دوست تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام شوکت حسین ہے۔ تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو، ہم تم سے درخواست کریں؟ جی، میں کوشش کروں گا۔ میں نے تہہ دل سے سر ہلایا اور پھر گوردن کی طرف دیکھ کر اس نے لہجے میں بولا، چیلا رام کے تم کتے ہو، بتاؤ اس نے شکرتلا دیوی کو کدھر رکھا ہے؟ پہلے اس کی آنکھوں میں میرے لیے ماندانہ چمک ابھری، پھر دوسری لمحے من مناتے ہوئے بولا، میں کیا جانوں، مجھے علم نہیں۔ جھوٹ مت بولو، میں چیخا اور اس کے گریبان پکڑ لیا۔ اچھا جانتے ہو کہ چیلا رام نے سندر سمان شکرتلا دیوی کو کہاں قید کر رکھا ہے، کیونکہ تمہاری مدد سے ہی شکرتلا دیوی اس کے قبضے تک پہنچی ہے۔ میری بار گوردن لاجواب سونے لگا تھا، پھر چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ نے غصے سے دانت پیتے ہوئے آگے بڑھ کر گوردن کے چہرے پر زور تھپڑ سے کر دیا، اور آپ نے آدمی سے بولا، اس خبیص کو تہانے میں لے جا کر اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، اگر یہ پھر بھی سچ نہ بولے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ چھوٹے ٹھاکر شرام سنگھ کا حکم سن کر گوردن داس کے چہرے پر خوف کی پہلاہٹ پھیلتی چلی گئی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، لرزیدہ آواز میں بولا، میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ ہم سب اس کے بول کے منتظر تھے۔ پھر وہ بتانے لگا کہ شکرتلا دیوی کو چیلا رام نے اپنے پاس ہی یعنی کالی مندر کے تہ خانے پر قید کر رکھا ہے۔ چیلا رام پرسرار کرتو کا مالک ہے، اس کا توڑ بتاؤ۔ میں نے درست لہجے میں اس سے پوچھا تو بکھرا کر بولا، بھلا میں کیا اس کا توڑ بتا سکتا ہوں، تم اس کا مقابلہ خود کر سکتے ہو۔ مجھے اس کے لہجے سے پھر مکاری کی بو آتی محسوس ہوئی۔ میں نے زہر خندہ لہجے میں اسے کہا، دیکھو گوردن، تم نے بہرحال اس ٹھاکر خانوادے کے ساتھ کھلواڑ کر کے نہ صرف بہت بڑا سنی جرم کیا ہے، پر مجھے بھی اس جرم میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ اگر تم مجھے چیلا رام کو نیست و نبود کرنے کی راہ دکھا دو تو میں تمہاری ہی بلا ہے، کیونکہ تم اس کے بہت قریبی چیلے رہ چکے ہو۔ اس طرح میں ٹھاکر صاحب سے
तुम्हारी जान बख्शी स्पार कर दूंगा, वरना हम तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इसके साथ साथ चेला राम भी तुम्हें जलाकर खासतर कर देगा। मैंने बगौर अपनी बात की असर वजीरी भांपते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, जो मुझे खातर हाँ उम्मीद बांधने लगी, क्योंकि उसके मुस्तरबुल हाल चेहरे के तासरात को एक पुरसोच सी खामोशी में बदलने लगे। हसनायरा छोटे ठाकर श्याम सिंह ने फिर गुस्से दिखाने की कोशिश की, मगर मैंने हाथ के खफी इशारे से रोक दिया। चेला राम को खिलाफ करने का एक ही तरीका है, मिलाकर गर्दन ने मेरी आवाज़ में कहा, बड़ी बड़ी आवाज़ में कहा, कौन सा, जल्दी बताओ। मैंने बेचैनी से पूछा। काली देवी के मंदिर के चारों तरफ अगर आग लगा दी जाए, आजसी तीरों से मंदिर में हमला किया जाए, कि बजी की काली देवी के साथ साथ चेला राम भी ख़त्म हो जाएगा, समझा। मगर इस तरह तो मेरी सुंदर समान पत्नी शकुंतला भी हलाक हो जाएगी। छोटे ठाकर श्राम सिंह ने परेशान होकर कहा, तो गर्दन जल्दी से बोला, नहीं छोटे ठाकर, वो महफूज रहे, क्योंकि मंदिर का तय खाना गणेश देवता पर स्थान की वजह से अग्नि से महफूज रहेगा। मैं कुछ सोच कर बड़े ठाकर दयाल सिंह से अख्तार में बोला, मेरे ख्याल ठाकर साहब, हमें यही करना चाहिए। मैंने दिल्ली में सोचा कि ज़रा कम वक्त एक स्थान से जान छूटेगी, बस फिर क्या था। ठाकुर दयाल सिंह ने अपनी फौज के सलार रतन कमार को तलब किया, तो फिर हुक्म दिया, इस वक्त बंदर को आदश करने के लिए 200 आदसी तीरों का बंदोबस्त किया जाए। और सलार रतन कुमार ये हुक्म सुनकर परेशान हो गया। वो डरते तो बोला, सरकार ये आप क्या फरमा रहे हैं, इस तरह तो फसाद खड़ा हो जाएगा, ये तो पाप है। इसके बाबा दोनों बाबरों के चेहरे पर जरा तफक्कर के आसार नमूदार हो गए। मैं खुद भी खामोश रहा, तो गर्दन ने दास जल्दी से अपने अमर बढ़ाते हुए कहा, मंदिर को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस मंदिर में एक शैतान ने कब्जा जमा रखा है। जब चेला राम उस आग में जलस का भस्म हो जाएगा, तो मंदिर अपनी जगह वैसे का वैसा रहेगा। इसकी बात पर सबने कितने इम्तान का सांस लिया। फिर क्या था, उस वक्त फौज तैयार की गई। सब यानी ठाकुर दयाल सिंह और उनका बेटा श्राम सिंह हाथियों में सवार होकर उस फौज के साथ मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर करीब पहुंचते ही पहले ये पता किया गया कि आया चेला राम अंदर मौजूद भी है या नहीं। उसके अंदर मौजूद तसल्ली होते ही ठाकर के इशारे से मंदिरों की चारों तरफ से पहले घेर लिया गया, और फिर आतिश तीरों की बारिश कर ली। पल भर में पूरे मंदिर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। अंदर से चीखने चलाने की आवाज़ें आने लगी। खबी शैतान चला राम अपने अंजाम को पहुंच रहा था। फिर देखते ही देखते आग सड़ पड़ती चलेगी। हमने देखा कि मंदिर बिल्कुल वैसी हालत में था। आग के भड़के शोलू ने उसे जलाया न था, न उसकी दीवारें काली हुई थी। जब हम सब सलरतन कुमार चंद सिपाहियों के साथ अंदर पहुंचे, तो हमें वहाँ आग के ढेर नजर आए। फिर सलारत कुमार ने अपने सिपाहियों को तहखाना तलाश करने को कहा। सिपाहियों ने आना फाना पूरा मंदिर खंगाल डाला। मैं और ठाकुर दयाल सिंह और उसका बेटा श्राम सिंह भी मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। मैंने हाथ और दाल हाथ ही गर्दोबेश का जायजा लिया। मुझे एक तरफ काली कबूत भी जली हुई मिट्टी के ढेर की सूरत नजर आया। इसी करीबी राख की मुझसे डेरी में भी बिखरी हुई नजर आई। मैं अपने तसल्ली की गरज से उस खबीर गर्दनदाज से पूछा, क्या चिराराम का हाथों हो गया? याद रखो, अगर तुमने ज़रा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं ठाकुर साहब से तुम्हें सख्त सजा दिलवाऊंगा, क्योंकि तुम अब इसकी कैद में रहोगे। मेरे बाबा गुरदास ने कीना पर नजरों से मुझे घूरा, मगर ठाकुर दयाल सिंह और शाह सिंह की मौजूदगी में उसे मुझसे कोई सख्त बात कहने की जरूरत ना हो सकी, वरना वो तो मुझ पर बुरी तरह खार खाए बैठा था। हाँ, ये सब खत्म हो चुके हैं, वो मुख्तसर बोला। इतने में सिपाहियों ने ज़मीनी तह खाने का सुराग भी लगा लिया, और उससे शुक्रतुल्ला को भी इसके अंदर से निकाल लिया। शुक्रतुल्ला बाशुआ हसीन थी, मगर इस समय उसका गुलाबचा सा चेहरा कैदोबंद की सोबतों से बिल्कुल गुमराह कर रह गया था। इसमें कोई शक न था कि वो बिल्कुल इस खबीर साहिर चेहरे राम की दासी कुंडली की हम शक्ल थी। शुक्रतुल्ला ने अपने पति श्राम सिंह को देखा तो मजबूर से होकर करा में चीख के साथ उसकी तरफ बढ़ी। दोनों बिछड़े हुए मियाँ भी मिले, और ठाकुर दयाल सिंह ने खुश देख कर निहार हो गया। उस वक्त ठाकर ने अपने सीना पत्नी रतन कुमार को हुक्म दिया कि फौरन इस मंदिर की तमीर नए सिरे से शुरू करा दी जाए। इस सभा हम सब हवेली आ गए। उस वाक़े के बाद हवेली में मेरी खूब अवभगत होने लगी, मगर मेरी मंजिल आगे थी। मैंने वहाँ से जाने की इजाज़त चाही, और ठाकुर दयाल सिंह और शाह सिंह से शुक्रतला के बारे में ख़ास तौर पर मुतार रहने को कहा, क्योंकि मैंने उन्हें जहनम वासा चेला राम और जगदूश के काले करतूतों के बारे में आगाह किया कि अब इन्हें जगदूश से होशियार रहने की ज़रूरत है। साथ ही मैंने इन्हें यह भी बताया कि चेला राम के मरने के बाद जगदूश की यही कोशिश होगी कि अब वो शुक्रतला को अमर साधना की शक्ति हासिल करने के लिए अगवा कर सकता है, क्योंकि शुक्रतला उसके काले इलम के हिसाब से पूर्णमा है। जबकि एक ऐसी दूसरी पूर्णमा लड़की सोनी, जिससे मैं आज मोहब्बत करता हूँ, वो बदकिस्मती जगदूश के कब्जे में है, जिसने उसे हिमालय की बर्फपोश गहराइयों में कैद कर रखा है। मेरी रामकथा सुनने के बाद ठाकुर दयाल सिंह और श्याम सिंह मबहूस रह गए। तब फिर जैसे ठाकुर दयाल सिंह मेरा ममनून एहसानमंद होते हुए बोला, ए नेक और हमदर्द नौजवान, जिस तरह तूने हमारी मदद की है, हम भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ हमारे आगे सफ़र पर हम अपने सिपाही रवाना करेंगे। मैं उसके बाद वह मुस्कुराया और बोला, ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर इस खबीर जगदूश को अच्छी तरह जानता हूँ, और उसे काबू करना भी वो एक ज़बरदस्त साहिर है। आपकी फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती, मगर दोस्त, तुम अकेले किस ताकत के बल बोते पर इतने बड़े साहिर का मुकाबला करोगे? ठाकुर बेटा शाम सिंह ने मुझसे बोला, तो मैंने
تماریت بڑی لہجے سے کہا میرے پاس اللہ کی طاقت ہے جو سب سے بڑا ہے اور لازوال طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد میں ان سب کو حیران و پریشان چھوڑ کر حویلی سے نکل گیا۔ اب میری منزل ہمالیہ کے برف پوش پہاڑ تھے اور سرد ٹھٹتی ہوئی وادیاں۔ میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ گیا۔ جی، تو یہ تھی ہماری قسط نمبر 14۔ انشاءاللہ آپ کو قسط نمبر 15 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔